بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 56۔ اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھی۔ نور بانو برتن دھو رہی تھی۔ ابا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیت سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی۔ جب اپنے اندر کی اداسی، جہان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتا تو اسی طرح بولنے لگ جاتی، اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پہ ختم ہوتی تھی۔ سفر نامہ استنبول، یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا۔ تایا فرقان کا کک ظفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا۔ ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ روہیل نہیں ہے تو ان کی بیٹیوں کو ادھر نہیں آنا، اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے، سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی۔ پتہ ہے نور بانو، وہاں ٹاپ کیپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورینٹ میں کیا ملتا تھا؟ اب نور بانو کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ٹاپ کیپی پیلس کس جگہ کا نام ہے۔ وہ بیچارگی سے نفی میں سر ہلائی گئی، مگر وہاں جواب کا انتظار کون کر رہا تھا؟ وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کاٹتی بولتے چلی جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروب ملتا تھا، ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح تھا، اتنا مزیدار کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ میں ریسیپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے۔ لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ حیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لاؤنج اور کچن کے درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی ہوئی تھی، وہ ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سبین، کیسی ہو؟ وہ اب مسکرا کر بات کرنے لگے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، لمحے بھر کو اسے ٹاپ کیپی اور ایران بھول گیا۔ وہ بالکل چپ سی ہوئی، ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی۔ سماعت ادھر ہی لگی ہوئی تھی۔ کب ابا کے تاثرات بدلے، وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا۔ کہیں کچھ غلط تھا؟ فرق بتا کر آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ بھی نہ آئے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ گٹھلیاں بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ صرف حیا کا ساتھ دینے وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا، اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ کہیں دور سے جہان کی آواز بھری تھی، شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی، مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ سب بہت تعصب اور غمزدہ سے تھے۔ گھر میں خاموشی نے سوگواریت طاری کی ہوئی تھی۔ اگلے روز کل تھے۔ گھر میں کچھ کرنے کی بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا تھا جس کا رواج تھا، آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا۔ تمام عزیز و اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی
واؤچرز دیے گئے کہ بمبئی خاندان جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اسلام آباد بھی کبھی کبھی اسے لگتا کہ استنبول ہی بنتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے، مگر حیا نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کو سلام کو اب کیا ہوا۔ فاطمہ فون سننے اٹھیں تو وہ کافی کا کپ لیے پھوپھو کے پاس آ گئیں۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، خاموش، تھکی ہوئی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی۔ "تھینک یو بیٹا"، اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکیں، پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائیں اور کپ تھام لیا۔ "تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی"۔ "شرمندہ مت کریں پھوپھو، میری ہی غلطی ہے۔ میں نے سوچا جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور وہ آپ کو بتا دے گا"۔ ایک مبہم سی وضاحت دے کر وہ اپنا کپ لے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ "نہیں"، وہ کہہ رہا تھا، "تم بغیر بتائے چلی گئی ہو"۔ بہت پریشان تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ "وہ آیا کیوں نہیں"، سرسری سی انداز میں اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ "وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا، فلائٹ کا مسئلہ تھا، کچھ ابھی 1-2 روز میں آ جائے گا"۔ "پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی نا، اکیلے سب کچھ مینیج کرنا"۔ "حیا، میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی مینیج کیا ہے، میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلا وطنی کاٹ رہے تھے"۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھیں، "اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی"۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی، ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی جسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی۔ "تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہیے"۔ ان کی آخری بات پہ بے اختیار وہ چونکی تھی۔ یہ ماں بیٹا بعض اوقات کتنی مشکل باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے بمشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کی طرف دیکھا۔ موبائل بدوقت اس نے بازو بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ۔ اس کی ساری نیند ہی اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضی رات کی خاموشی میں تحلیل ہوئی تھی۔ جہان، اس کی آواز بھی ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی۔ "حیا"، وہ دھیمی آواز میں کہتا، "ذرا رکا کہ کیسی ہو"۔ "میں ٹھیک ہوں"، اور تم"۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اسے سی آف کیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ "فائن"، "تم سو رہی تھیں"۔ "ہاں"، اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی"۔ اس نے سوچا، "ممی سو رہی ہیں، ظاہر ہے اٹھاؤں انہیں"۔ "نہیں نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا"۔ "ماموں ہیں یا ڈرائیور"، وہ جیسے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ "نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائیں گے"۔ "کیوں"، وہ ایک دم سے چونکی۔ "تم کہاں ہو"۔ "میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے، تم مجھے لینے آ سکتی ہو"۔ "اوہ ہاں، تم رکو، میں آ رہی ہوں"۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری۔ منہ دھو کر عبایا پہن کر وہ چابی لیے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا ہوا تھا، ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا، ایسے میں وہ خود جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہی نہیں تھا۔ اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی ہوئی تھیں، ابھی رات باقی تھی۔ اسٹریٹ پولس کی
زرد روشنی سڑک کو چمکا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر اس نے جہان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا۔ اس کا ترکی کا نمبر رومنگ پہ تھا۔ السلام علیکم۔ چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا، ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ وعلیکم السلام۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے حیا نے ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ میں آدھی آستین والی گریپ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہی ماتھے پہ گرتے ذرا بکھرے بال۔ ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہ اسے پہلے سے ذرا کمزور لگا۔ اسے ترکی سے آئے 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی فرق واضح تھا۔ کار سڑک پہ رواں تھی، دونوں خاموش تھے۔ آخری ملاقات کا بوجھل پل اور تناؤ ابھی درمیان میں حائل تھا۔ ممی اٹھی تو نہیں؟ نہیں، وہ ذرا دیر کو رکی۔ تم آئے کیوں نہیں؟ سب پوچھ رہے تھے۔ مصروف تھا۔ وہ گردن ذرا ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا۔ کیا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ جلدی وہ پہنچ گئے۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی، ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے۔ پھوپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے، حیا نے اسے بتایا۔ احاطے میں جہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک ہی طرف تھیں۔ ایک درخت اس کے دادا کی قبر پہ سایہ کر رہا تھا اور وہ سینے پہ بازو لپیٹے قبرستان کے داخلی دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے وہ جہان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ جہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا، پھر دھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا گیا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حیا اس کے عقب میں تھی، سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر کے سامنے بیٹھا رہا۔ انگلی سے وہ مٹی پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گھر آ کر وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا۔ تم آرام کر لو، میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں، وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جہان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا، دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ حیا دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ صاف ستھرا سا گیسٹ روم۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں پوچھا۔ جہان نے بیگ بیڈ پہ رکھا اور ہاتھ ساتھ بیٹھا۔ بس ایک کپ چائے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ جھک کر جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی، چند منٹ بعد جلدی چائے بنا کر لائی اور بیڈ پہ نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھا۔ چائے اس نے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ وہ ہلا تک نہیں جہان، مگر وہ سو چکا تھا۔ حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پہ پھسلیں۔ جوگرز کے تسمے کھول چکا تھا مگر اتارے نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے ترس سا آیا۔ شاید وہ تھکا ہوا تھا، شاید بیمار تھا۔ اس نے اے سی آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، لاؤنج میں آئی تو فاطمہ اور پھوپھو چائے پی رہی تھیں۔ 11 بج چکے تھے۔ نور بانو، میرا ناشتہ! نور بانو کو پکار کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ ہی کر رہی تھی۔ آپ لوگ کب آئے؟ صبح
8 بجے پہنچ گئے تھے، تم سو رہی تھیں۔ فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی۔ اچھا۔ جہان اٹھ گیا۔ حیا کی نگاہ سیڑھیوں کے اوپر پھسلی تو یوں ہی لبوں سے نکلا۔ وہ دونوں ایک دم اسے دیکھنے لگیں۔ جہان! اوہو! وہ ایک دم سے سیدھی ہوئیں۔ وہ صبح پہنچ گیا تھا، اوپر کمرے میں ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں، وہ آ گیا۔ سبین سکندر کے چہرے پہ ایک دم چمک سی ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ وہ باپ کے جنازے کے تیسرے دن پہنچ رہا ہے، مگر ادھر کوئی ناراضی نہیں۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ وہ خود ہی اٹھ آئی، اوپر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یخت بستہ ہو چکا تھا۔ اے سی تب کا آن تھا۔ اس نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا چلا دیا۔ جہان اسی حالت میں جوتوں سمیت لیٹا ہوا تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے۔ وہ شاید نیند میں بھی کسی کو اپنی آنکھیں پڑنے نہیں دیتا تھا۔ چائے ٹھنڈی اور پرانی ہو چکی تھی۔ سوچا اٹھا لے، پھر خیال آیا کہ رہنے دے، اس کو پتہ تو چلے کہ وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا۔ پھوپھو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھیں، سو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ سپہر میں ذرا آ گئی، موسم اچھا تھا۔ دونوں نے شاپنگ پلان کر لی، مگر جب وہ عبایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن ری پلے شروع ہو گیا۔ تم نے عبایا کب سے لینا شروع کر دیا؟ وہی حیرت، سوال، تفتیش، تشویش۔ ایک لمبا اور جامع سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زارا غیر مطمئن ہے اور غیر آرام دہ بھی۔ شاپنگ کرتے، جوتے دیکھتے، کپڑے نکلواتے، وہ پھر آخر میں راحت بیکرز کے سامنے پارکنگ لاٹ میں بیٹھے اسکوپ کا سلش لیتے ہوئے۔ زارا بار بار ایک غیر آرام نگاہ اس پہ ڈالتی، جو پورے اعتماد سے عبایا نقاب میں بیٹھی سلش پی رہی تھی۔ یار چہرے سے تو اتار دو۔ زارا میرا دم گھٹ رہا ہے، نہ ہی مرنے لگی ہوں، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں۔ اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ، وہ ایک دم بہت ناراضگی سے کہنے لگی۔ وہ حیا سلیمان تھی، وہ عائشہ گل کی طرح ہر بات نرمی سے سہہ جانے والی نہیں تھی۔ جب وہ اپنے زمانۂ جاہلیت کے لباس پہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اب نقاب پہ کیوں کسی کو بولنے دے؟ صرف حجابی لڑکی صبر کیوں کرے؟ اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ نہیں نہیں، میں تو تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ زارا ذرا بھوکلا گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر سلش پینے لگی۔ باہر پارکنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی یاد تھے۔ ڈالی اسے سب سے پہلے اسی جگہ ملا تھا، میجر احمد یعنی پنکی سے مل کر جو اسے الجھن ہوتی تھی کہ وہ پنکی کیسے بنا، اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کی جاب کا حصہ تھا۔ پتہ نہیں وہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آئی۔ وہ واپس آئی تو دل ذرا بوجھل تھا۔ زارا اور اس کا خیال مختلف ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ڈی جے اگر ہوتی تو کیسا رد عمل دیتی۔ اب اجنبی کا ٹیک جو پیشانی پہ لگ گیا تھا۔ لاؤنج میں سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے، تایا، تائی، ابا، اماں، پھوپھو، اور سامنے ایک صوفے پہ سنجیدہ سا بیٹھا جہان۔ وہی صبح والے کپڑے، مگر بال گیلے تھے، شاید ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔
وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پہ پہنچ کر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ جہان طایا فرقان کی طرف متوجہ تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر آ گئی۔ دوبارہ اس کی جہان سے ملاقات رات کے کھانے پہ ہوئی۔ وہ ذرا دیر سے ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچا تھا۔ ابا مرکزی کرسی پہ تھے۔ حیا فاطمہ کے ساتھ ایک طرف تھی۔ جہان نے جو کرسی کھینچی وہ حیا کے مقابل تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بھی یہی کر رہا تھا، بلکہ وہ تو شاید ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا۔ کتنی چھٹی ہے تمہاری؟ ابا کھانے کے دوران پوچھنے لگے۔ وہ سر جھکائے کانٹے سے سلاد کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا، کچھ کنفرم نہیں ہے۔ چھٹی کیسی؟ اپنا ریسٹورینٹ ہے اس کا، بلکہ پاشا کا۔ اس نے تلخی سے سوچا، ایک ڈیڑھ ہفتے تو ہوں، پھر شاید چلا جاؤں۔ ممی کو یہیں اپارٹمنٹ لے دوں گا۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھوپھو آپ اب یہیں رہیں گی؟ اس کے چہرے پہ خوشگوار سی حیرت امڑ آئی تھی۔ سبین پھوپھو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاں میں ہلا دیا۔ صرف سکندر کے لیے وہاں تھی، اب ادھر رہنے کا جواز ہی نہیں ہے، تو جہان بھی یہیں شفٹ ہو جائے گا۔ فاطمہ نے ذرا دبے دبے سے جوش سے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی ذرا امید سے جہان کو دیکھنے لگے۔ وہی بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کی خواہش، اور اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہیں گھر ہے سبین کا۔ جہان ہلکا سا مسکرایا، اور پورے دن میں پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ رہنے دیں ممی، میرے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ حیا ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، مگر چہرے پہ وہی مسکراہٹ، وہی چمک تھی جو وہ کبھی کبھی اس کے چہرے پہ دیکھا کرتی تھی، خاص موقعوں پہ، خاص باتوں پہ۔ خیر، کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان ہی لے گی۔ وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ صبح فجر پڑھ کر سونے کی بجائے وہ اوپر آ گئی۔ جہان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس نے بند دروازے پہ ضرور ڈالی تھی۔ کچھ چیزیں کرنے سے انسان خود کو کبھی روک ہی نہیں پاتا۔ چھت پہ ہر طرف لہلہاتے گملوں کی سرحد بنی ہوئی تھی۔ ابا کا شوق منڈیر وہاں سے کافی اونچی تھی۔ منڈیر کے ساتھ ہی کین کا ایک جھولا رکھا ہوا تھا۔ اس خوبصورت صبح میں وہ جھولے پہ آ بیٹھی اور گردن موڑ کر منڈیر کے سوراخ سے باہر دیکھا۔ منڈیر اس کے سر سے اونچی تھی، مگر ڈیزائن کے طور پر بنے بڑے بڑے سوراخوں سے نیچے کالونی اور سڑک صاف نظر آتی تھی۔ وہ یوں ہی ترچھی ہو کر بیٹھی کالونی پہ اترتی صبح دیکھ رہی تھی۔ ہر سو خاموشی اور تازگی تھی۔ کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آواز آ جاتی، یا پھر کسی کے بھاگنے کی۔ وہ ذرا چونکی۔ دور سڑک پہ کوئی بھاگتا آ رہا تھا۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ کرتا شخص۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں۔ جہان وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ کب اٹھا، کب گھر سے نکلا، معلوم ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہی۔ جہان اب گھر کے سامنے سے گزر کر مخالف سمت دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ گردن پوری موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ چند قدم دور وہ رکا اور ٹھٹک کر پیچھے سڑک کو دیکھا، جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ سڑک پہ ہی دیکھ رہا تھا، اوپر نہیں۔ وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی اور اندر دوڑ گئی۔ وہ پھر سے پکڑے نہیں جانا چاہتی تھی۔ سبز شیلے پھولوں کی مارکیٹ اور
وہ دکاندار، اسے سب یاد تھا۔ جب جہان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کتابیں کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ دستک پہ چونکی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے سامنے کھڑے دیکھ کر دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے لگا۔ حیا، کیا تم فارغ ہو؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ اس نے دروازہ ذرا زیادہ کھول دیا تاکہ وہ بستر پہ پھیلی اس کی کتابیں دیکھ کر جان لے کہ وہ ہرگز بھی فارغ نہیں ہے۔ اوکے، تم فارغ ہی ہو، ٹھیک؟ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ یعنی تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو؟ شیور، اس نے شانے جھکائے، حالانکہ اسے اس پہ بہت غصہ تھا۔ وہ اس سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ غلط بیانی ہی کی تھی۔ اسے جہان سے بہت گلے تھے، مگر پھر بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا خریدنا ہے؟ تاکہ اسی حساب سے مطلوبہ جگہ جائیں۔ کپڑے وغیرہ جلدی میں نکلا تھا، زیادہ سامان نہیں اٹھا سکا۔ ایک تو جب وہ مہذب اور شائستہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ نرم خو کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر تلملاتی ہوئی باہر آئی تھی۔ کوئی اور نہیں ملا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اسے ضرور گھسیٹنا تھا اپنے ہمراہ شاپ پہ اس کے ساتھ دینے کے لیے۔ وہ بھی ریک پر کپڑوں کے ہینگرز الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ جہان ایک کرتے کا ہینگر کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے قداور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہان ذرا سا مسکرایا۔ تم نے وہ کارٹون دیکھے ہیں، ننجا ٹرٹلز؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی سے سر اثبات میں ہلا دیا۔ ہاں تو؟ وہ جواب دیے بنا بے ساختہ امٹ آتی ہنسی دباتے ہوئے ہینگر پکڑے پلٹ گیا۔ چند لمحے وہ الجھی کھڑی رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر قداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ غصے کا شدید ابال اس کے اندر اٹھا تھا۔ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جہان کو تلاشا۔ وہ وہی کرتا لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو ننجا ٹرٹلز کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیہ دے گیا تھا۔ اس کا موڈ واپسی کا سارا راستہ آف ہی رہا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کچن میں شام کی چائے دم پہ چڑھی ہوئی تھی۔ الائچی اور تلتے کبابوں کی ملی جلی خوشبو سارے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نور بانو کے سر پہ کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار وہ پہلے بھی تھی، مگر ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ اب بھی نور بانو سے زیادہ وہ کام کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں تایا فرقان اور سائمہ تائی آ بیٹھے تھے۔ اماں، ابا، پھوپھو اور جہان بھی وہیں تھے کام کرتے ہوئے۔ مسلسل اسے احساس ہوتا رہا کہ جہان اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ رک کر گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہوتا۔ جہان کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ دو دفعہ رہی تھی۔ جب ڈی جے کی بارواں اکٹھے پاکستان آئے تھے تب اسے اپنے غم سے وقت نہ ملا تھا۔ دوسرا جب اپنی منگنی کی رات وہ پھوپھو کے گھر رک گئی تھی، اور تب جہان کو اپنی فون کال کا انتظار سے وقت ہی نہیں ملا تھا۔ یوں اب نارمل حالات میں پہلی دفعہ وہ
ایک چھت تلے تھے اور اسے احساس ہوا تھا کہ بہت بے ضرر، خاموش اور دھیما سا انسان تھا۔ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں، فطرت تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لیتا، حال احوال پوچھتا اور بس ہاں۔ گھر میں فارغ رہ کر وہ اکتا جاتا تو نور بانو کے ساتھ کچن میں کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی اسے سبزیاں کاٹ کر دیتا۔ نور بانو بیچاری ہک دک رہ جاتی۔ اگر باہر جاتا تو صبح جاگنگ۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ، واک، ورزش، ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر جب گھر میں بہت بور ہو گیا تو ایک دفعہ فاطمہ کے کہنے پہ حیا اسے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا، یہاں سے مڑ جاؤ، وہاں لے جاؤ، نہیں اب پیچھے چلو، لیفٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کر رہی ہوں جہان۔ اب اس نے اپنی گاڑی کی چابی جہان کو دے دی تھی، جہاں جانا ہے خود ہی چلے جانا جیسے تاثرات کے ساتھ۔ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا سو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا۔ گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا، وہ اتنی خاموشی کے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہو پاتی تھی۔ چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا بالکل ہی پتھر بن چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے پکڑ نہیں پاتی تھی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، اسے الجھن ہوتی۔ وہ اسے بے اعتبار قرار کر چھوڑ آئی تھی، وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے، لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں لائی، دوپٹہ شانوں پہ پھیلا کر اس نے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کندھوں پہ آگے کو ڈالا ہوا تھا۔ واقعی دل تو نہیں کرتا سکندر بھائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے۔ صائمہ تائی کہہ رہی تھیں شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بل کارپیٹ پہ بیٹھی چائے کے کپ فرش میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کا کیا ہے، آپ اللہ توکل کر کے فنکشن کی تیاری شروع کریں۔ پھپھو بہت لسان سے واضح کر رہی تھیں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں امجد بھائی اور بھابھی بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تھینکس۔ تایا نے مسکرا کر اس سے کپ پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخر میں کپ جہان کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا، ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے، تو بھائی آپ ہاں کر دیں نا، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن، حیا نے سوچا کیا پہنے گی۔ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا، کسی کی آستینیں شفون کی تھیں، کسی کا دوپٹہ باریک تھا۔ اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل حجابی لباس پہ پورا نہیں اترنا تھا۔ دوسری الماری کو لاک لگا ہوا تھا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائیں۔ وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈالی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ یو ایس بی فلیش اندر محفوظ،
اندر محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ پزل باکس کھل گیا، جواہر کالا کر بھی کھل گیا، مگر اس کا لاک کو کیسے کھولے؟ آخر لاک اس کی تو پہلی بھی نہیں تھی، مگر پہلی ہوئی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ ہو، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں! ایک دم اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ، نشان وغیرہ نہیں۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس کے اندر مخملی فوم کی انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا۔ وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے ہوئے تھے: اسٹوری سویپٹ، اسٹوری سویپٹ۔ اس نے اچنبھے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہلی تھی۔ اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھول سکتی تھی۔ مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا؟ کہ کہانی کو سویپ کرنے سے کیا مراد ہوا؟ بھلا کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ ادل بدل کی گئی کہانی سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ جواب میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا۔ مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر کچھ کر سکیں۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر حاصل 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاس ورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاس ورڈ ان ہی میں چھپا ہوا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی تھی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔ ارم کی منگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لان میں منعقد کیا گیا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی غیر محفوظ ہوگا جتنا داور بھائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ جہاں ویٹرز، مووی میکرز، لڑکے، کزنز سب آ جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر بے چارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا، یا پھر ایسی شادیوں کو سیپریٹ کہنے کی غلطی کیوں ہوتی تھی۔ سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل طور پر سیپریٹ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دولہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ عبایا لیتی تھی، اصولاً اسے ادھر بھی عبایا لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی صحیح تھا۔ سیپریٹ لڑکے وغیرہ تھے، مگر وہ مکمل طور پہ مکسڈ گیدرنگ نہیں تھی۔ عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تھا، تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی۔ سو اس نے عبایا نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل کے طور پہ کیا۔ کچے سیب کے رنگ کا سبز
پاؤں کو چھوتا فراک، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین۔ یہ ایک مشہور برانڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوایا تھا، کچے سیب کے رنگ کا۔ یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا، چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لیا کہ پیشانی سے کافی آگے تھا، کان بھی چھپ گئے۔ سہولت تھی کہ کسی آدمی کے دیکھتے ہی وہ تھوڑی سی انگلی سے دوپٹہ پکڑ کر اوپر لے کر نقاب لے سکتی تھی۔ یوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی، نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا۔ بیٹھی بھی وہ ذرا کونے کی میز پہ تھی، گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پہ ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کیے اور نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے۔ اس کی ساس اب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں تایا کے اسلام کو کیا ہوا تھا۔ ویٹرز، مووی میکرز، یہ بھی تو مرد تھے، مگر وہی سوسائٹی کے دوہرے خیالات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے جلدی اندازہ ہو گیا۔ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام ہی نظر نہیں آ رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا، سو وہ چہرے کو ڈھکے رخ موڑے بیٹھی ہوئی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھیں اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ہمراہ مل گئی تھیں۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں، وہ رسان سے جواب دے رہی تھی، مگر پھر کیوں؟ اور یار فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے نا؟ خیر مجھ سے پوچھو کہ کتنا بڑا شر ہوتا ہے۔ وہ اب بد دل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں، لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے، اتنا کیوں سوال کرتے ہیں؟ سحرش، ثنا اور اسد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھیں، انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا۔ سلیپ لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، اگر حجابی لڑکی کے سب پیچھے پڑ گئے تھے۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر اتارتی رہی۔ لڑکیاں رقص کے لیے سنبھالے کھڑی پوزز بناتی رہیں۔ مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا، اس نے رخ موڑ لیا۔ دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی، تباہی، کتنی فریب تھی، اور سب بے خبر تھے۔ ہر قلتس کی دائمی آگ، بھڑکتے الاؤ، دہکتے انگارے، انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے۔ اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا، شرع اینڈ لاء کے دوسرے سیمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا۔ اسے وہ قصہ آج پوری جرات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی۔
وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا میں نے ہمیشہ پردہ کیا، آپ کی ساری باتیں مانی، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، مجھے بددل نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا، اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ شادی ہوئی، اس کا سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا۔ میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں آرام کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا، ابا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میری بیٹی کے آنسو میرے دل پہ اس دن سے گرتے رہے ہیں اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں؟ جب ڈاکٹر عبدالباری نے وہ قصہ سنایا تھا تو اس نے چند حجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے۔ تب کندھے اچکا کر وہ حیران سی ہو کر سوچتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہیں۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھیں۔ فنکشن ختم ہونے تک اس کا دل جھاٹ ہو چکا تھا۔ رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے بے دلی سے کھڑی تھی۔ کچے سیب کے رنگ کا دوپٹہ کندھے پہ تھا اور بال کھول کر آگے کو ڈال رکھے تھے۔ بہاریں بھی اس کی نقل میں گھنگریالی پونی آگے کو ڈالی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتیں اور میل کا جواب بھی نہیں دیتیں۔ خیر 2 ہفتے ہی تو رہ گئے تھے، جا کر پوچھ لوں گی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ چونکی، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں جہان کھڑا ہوا تھا، زرد رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہنے۔ پتہ نہیں کہاں سے کرتا خرید کر لایا تھا، مگر اچھا تھا۔ آستین عادتاً کوہنیوں تک موڑے وہ ہاتھ میں مگ لیے کھڑا ہوا تھا۔ کافی پیو گی؟ مگ لیے کھڑا ہوا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ پھر سے وہی دوستانہ سے انداز والا جہان سکندر بن چکا تھا۔ میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی، کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کی سرد میری کا احساس ہوا تو رکی، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں لیکن استنبول کے بہترین شیف میکنگ اداکار پینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی۔ تم ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئیں، کرمینل۔ وہ مسکرایا تو حیا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مجھے اس الفاظ کا اضافہ کرنا چاہیے؟ ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے بعد اسے بالآخر اس کے متعلق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ ٹھیک ہے، چھت پہ چلتے ہیں۔ اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاریں جن میں موتی پروئے ہوئے تھے۔ جہان کے موتی؟ وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے؟ وہ ان 2 ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی۔ نامحسوس طور پہ بھی وہ عبدالرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی موتی ہیں۔